بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تنازع الفعلان بل العاملان إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا نحو زيد معت ومكرم عمرا وبكر كريم وشريف أبوه واقتصر على الفعل لإسالته في العمل وإنما قال الفعلان واقتصر على الفعل لإسالته في العمل وإنما قال الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع وهو الإثنان ظاهرا اسما ظاهرا واقعا بعدهما بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما أو المتوسط بينهما معمول للفعل الأول إذ هو يستحقه قبل الثاني فلا يكون فيه مجال التنازع ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل الثاني على البدل فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للفعل الأول كما لا يخفى. چل بس ٹھیک ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو فاعل ہے اس کے احوال جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. فاعل کے احوال دو طرح کے ہیں. ایک تو فاعل کے وہ احوال ہیں جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے. ایک احوال وہ ہیں جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے اور دوسرے فاعل کے احوال وہ ہیں جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں. جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ جب فاعل کے ان احوال کے بیان سے فارغ ہو گئے جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے تعلق نہیں رکھتے تو اب مصنف فاعل کے وہ احوال بیان فرما رہے ہیں. فاعل کے ان احوال کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں. تعلق رکھتے ہیں. تو بھئی فاعل کے احوال دو طرح کے ہیں. فاعل کے احوال دو طرح کے ہیں. نمبر ایک فاعل کے وہ احوال جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے نمبر دو فاعل کے وہ احوال جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں. مصنف جب ان احوال کے بیان سے فارغ ہو گئے جو تنازع سے تعلق نہیں رکھتے تو اب ان احوال کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں جو تنازع سے تعلق رکھتے ہیں. تو تنازع الفعلین یہ ہوتا ہے کہ کم از کم دو فعلوں کے بعد دو فعلوں کے بعد جو ہے وہ ایک اسم ظاہر اس طرح واقع ہو کہ وہ اسم ظاہر جو ہے وہ دو فعلوں میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ معمول بن سکتا ہو اور وہ دونوں فعل جو ہیں وہ اسم ظاہر میں سے ہر ایک کے اندر عمل کرنا چاہتے ہوں. دونوں فعل میں سے ہر ایک اس کے اندر عمل کرنا چاہتا ہوں. دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر اس طرح واقع ہو کہ ان دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہو, اس کے اندر عمل کرنا چاہتا ہو اور وہ جو اسم ظاہر ہے وہ دو فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو. دو فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو. تو جب ایسی صورت ہوگی تو اس کو تنازع الفعلین کہتے ہیں. تنازع الفعلین کا مطلب ہے کہ کم از کم دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر واقع ہو. کم از کم دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر واقع ہو اور وہ دونوں فعل جو ہیں اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہوں.
دونوں فعل جو ہے اس میں اسم ظاہر کے اندر عمل کرنا چاہتے ہوں، اور وہ جو اسم ظاہر ہے، وہ جو اس میں ظاہر ہے، وہ علی سبیل البدلیت جو ہے وہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، جی ہر ایک کا، معمول بن سکتا ہو، تو اس صورت کو تنازع الفعلین کہتے ہیں، اس صورت کو تنازع الفعلین کہتے ہیں۔ تو اس تنازع الفعلین کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں۔ تنازع فعلین کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 ہیں۔ نمبر 1، وہ دونوں فعل جو ہیں وہ فاعلیت کے اندر تنازع کریں، جی دونوں فعل فاعلیت کے اندر تنازع کریں، اس طرح کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، جی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک مابعد آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، ہاں، مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی، وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ، اب جو پہلا فعل ہے وہ ضربہ کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، اور جو اکرمہ دوسرا فعل ہے یہ زید کو اپنا فاعل، بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تنازع جو ہے فاعلیت کے اندر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تنازع۔ فاعلیت کے اندر ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ تنازع جو ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو، جی تنازع مفعولیت کے اندر ہو، اس طرح کہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہو، جی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل مابعد آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنا بنانا جو ہے چاہتا وہ ہے، مفعول بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربت و اکرمت زیدًا، ضربت، وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، یہاں جو ضربت ہے وہ چاہتا ہے کہ زیدًا میرا مفعول بنے، اور اکرمت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ زیدًا میرا مفعول بنے، میرا۔ مفعول بنے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ تنازع جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، جی تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اس حال میں کہ جو دونوں فعل ہیں وہ تنازع کرنے کے اندر مختلف ہوں، جی دونوں فعل تنازع کرنے کے اندر مختلف ہوں، اب اس طرح مختلف ہوں، اس طرح مختلف ہوں، کہ پہلا فعل جو ہے وہ مابعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، اور جو دوسرا فعل ہے مابعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہو، پہلا فعل فاعل بنانا چاہتا ہو، دوسرا فعل مفعول بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربنی و اکرمت زید، ضربنی، وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا، اب جو ضربہ ہے وہ چاہتا ہے کہ زید جو ہے میرا فاعل بن جائے، جی زید، میرا فاعل بن جائے، کیونکہ اس کے پاس مفعول موجود ہے، جی ضربنی کی جو یا ضمیر ہے جی وہ مفعول کی اس کے پاس موجود ہے، موجود ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ زید کیا بن جائے؟ میرا، فاعل بن جائے، اور اکرمت کے پاس فاعل موجود ہے جی تو ضمیر مرفوع متصل بارز، جی یہ چاہتا ہے کہ زید کیا بن جائے؟ میرا، مفعول بن جائے، تو ٹھیک ہے، جی یہ تیسری صورت ہو گئی۔ جی چوتھی صورت جو ہے وہ اس تیسری صورت کا عکس ہے، جی چوتھی صورت تیسری صورت کا عکس ہے کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، تنازع، فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اور وہ دونوں جو ہیں وہ تنازع کرنے کے اندر کیا ہوں؟ مختلف ہوں، مختلف ہوں، اس طور پر کہ پہلا فعل جو ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہو، جی اور جو دوسرا فعل ہے مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہو، فاعل بنانا چاہتا ہو، جیسے ضربت و اکرمنی زید، زید، ضربت، وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ، آپ دیکھ لیں کہ یہاں ضربت کے پاس فاعل موجود ہے، جی یہ مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے، جی اور جو کیا ہے؟ اکرامہ نہیں ہے، اکرمنی جو ہے اس کے پاس مفعول موجود ہے، جی اس کے پاس مفعول موجود ہے، یہ مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، فاعل بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہیں تنازع الفعلین کی 4 قسمیں، تنازع فعلین کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو جمہور نحوی ہیں، جی جو جمہور نحوی ہیں، جن کے اندر جو ہیں وہ کوفی بھی ہیں اور بصری بھی، نحات کوفہ بھی ہیں اور نحات بصری، بصرہ بھی ہیں، جی
نحات کوفہ بھی ہیں اور نحات بصرہ بھی ہیں۔ نحات کوفہ اور نحات جو بصرہ ہیں ان کے نزدیک فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ ان کے نزدیک ان چاروں صورتوں میں، جی ان کے نزدیک ان چاروں صورتوں میں فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز فعل ہے، ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے۔ جائز ہے۔ البتہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ہے پسندیدہ ہونے میں۔ کیا ہے؟ پسندیدہ ہونے میں۔ کہ جو نحات بصرہ ہیں، جی جو نحات بصرہ ہیں۔ بصرہ ہیں یہ فعل ثانی کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، جی فعل ثانی کو عمل دینا پسند کرتے ہیں اور فعل اول کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں، جی فعل اول کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں۔ اور جو کوفی حضرات ہیں جو کوفی حضرات ہیں یہ فعل اول کو عمل دینا جو ہے وہ راجح قرار دیتے ہیں، فعل اول کو عمل دینا راجح قرار دیتے ہیں، اگرچہ فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز قرار رکھتے ہیں۔ جائز رکھتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، جی باقی جو ہے اگر فعل کوفیوں اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق اگر بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی جو ہے اس کو عمل دے دیا جائے، جی بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے تو اب فعل اول کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جی؟ جی فعل اول کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ کیا معاملہ کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے فعل ثانی جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، اگر فعل ثانی فاعل کو چاہتا ہو اور تو اس کو کیا کریں گے؟ بصریوں کے مذہب کے مطابق فعل ثانی نہ، ہاں فعل ثانی اگر فاعل کو چاہتا ہے تو بصریوں کے مذہب کے مطابق کیا کریں گے؟ اس کو عمل دے دیں گے، جی اس کو عمل دے دیں گے۔ اور فعل اول بھی جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، فعل فعل اول بھی فاعل کو چاہتا ہو تو پھر اس کے اندر فاعل کی جو ہے وہ ضمیر نکال لیں گے، فاعل کی، ضمیر نکال لیں گے۔ اور یہ جو ضمیر ہے وہ افراد، تثنیہ، جمع اور تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مبعد آنے والے اسم ظاہر کے موافق ہوگی، جی مبعد آنے والے اس میں ظاہر کے موافق ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، جی کیونکہ ظاہر بات ہے نا بیٹا جی کہ یہ جو اس کے اندر فعل اول کے اندر آپ جو ضمیر نکالیں گے، جی فعل اول کے اندر جو ضمیر نکالیں گے، اس کا جو مرجع ہوگا وہ مبعد اس میں ظاہر ہوگا، جی اس کا جو مرجع ہوگا وہ مابعد اس میں ظاہر ہوگا۔ اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا مرجع کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے، جی اس کا مرجع کے موافق ہونا ضروری ہوتا ہے، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت ضروری ہوتی ہے، لہذا پھر فعل اول کے اندر جو ضمیر نکالیں گے یہ مبعد اس میں ظاہر کے کیا ہوگی؟ موافق ہوگی، مبعد، اس میں ظاہر کے موافق ہوگی۔ ٹھیک ہے، جی مثلا ضربنی و اکرمنی زیدن، جی ضربانی و اکرمنی الزیدانی، ضربونی و اکرمنی الزیدون۔ اور ٹھیک ہے، جی اب آپ دیکھ لیں کہ جو زیدن، زیدان اور زیدون تھا جی یہ فعل ثانی اکرمہ کا کیا بن گیا؟ فاعل۔ فاعل بن گیا، یہ کیا بن گیا؟ فاعل بن گیا، فعل ثانی اکرمہ کا فاعل بن گیا۔ بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دے دیا اور زیدن، زیدان اور زیدون کو فعل اکرمہ کا، فاعل بنا دیا۔ اور فعل اول جو ضربہ تھا وہ بھی چونکہ فاعل کو چاہتا تھا، جی وہ بھی، فاعل کو چاہتا تھا، تو لہذا جب مبعد اس میں ظاہر زیدن تھا تو پھر ضربہ کے اندر ہم نے ہوا ضمیر نکال لی، جی کیا کر لی؟ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر نکال لی، جب مبعد الزیدان آیا جی تو پھر ضربہ کے اندر الف ضمیر لے کر ضربا کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ضربہ کہہ دیا، اور جب مبعد الزیدون آیا جی اس میں ظاہر جمع آیا، جی اس میں جمع آیا، تو پیچھے پھر ضمیر بھی جمع کی لے آئی اور دارا بونی، کیا کہہ دیا؟ ضربونی، اور ٹھیک ہے، جی تو مبعد اس میں ظاہر جمع تھا تو جو اس کے اندر ضمیر لائے وہ بھی کیا لے آئے؟ جمع کی لے آئے۔ اور ٹھیک ہے بیٹا، اور اگر یہ تو ہو گیا بیٹا جی کہ
جب پہلا فعل بھی فاعل کو چاہتا ہو، اور دوسرا جب فعل فاعل کو چاہتا ہے، پہلا فعل بھی فاعل کو چاہتا ہے اور دوسرا بھی، فاعل کو چاہتا ہے، تو بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسری کو کیا کر دیا ہے؟ عمل دے دیا ہے، عمل دے دیا ہے، اور فعل اول کے اندر فاعل کی ضمیر نکالی ہے، ضمیر نکالی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ اس میں ظاہر کے مطابق نکالی ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ظاہر کے مطابق نکالی ہے، اور ٹھیک ہے، جی تو فعل اول کے اندر ہم لے آئے ہیں ضمیر، جی، فعل اول کے اندر ہم لے آئے ہیں ضمیر، تو فعل اول کے فاعل کو ہم نے محذوف نہیں مانا، فعل اول کے فاعل کو ہم نے محذوف نہیں مانا، بلکہ اس کے اندر کیا لائے ہیں؟ ضمیر لائے ہیں، ضمیر لے کر آئے ہیں اس کے اندر، ضمیر لائے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ جی البتہ بیٹا جی جو امام کسائی ہیں، جو امام قصائی ہے، کسائی ہیں، وہ فاعل کی ضمیر نہیں لاتے، وہ فاعل کی ضمیر نہیں لاتے، بلکہ فاعل جو ہے اس کو محذوف مانتے ہیں، فاعل کو کیا کرتے ہیں؟ محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جی فاعل کو کیا مانتے ہیں؟ محذوف مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جی اور یہ بات بھی آپ کو جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے، یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، کہ جو جمہور حضرات ہیں، جو جمہور حضرات ہیں، وہ مذکورہ چاروں صورتوں میں فعل اول اور فعل ثانی دونوں کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، جی وہ مذکورہ چاروں صورتوں میں فعل اول اور فعل ثانی دونوں کو عمل دینا جائز رکھتے ہیں، البتہ جو امام فرا ہیں، جو امام فرا ہے، فرا نحوی جو ہیں، وہ اس صورت کے اندر فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں رکھتے جس صورت کے اندر فعل اول جو ہے وہ فاعل کو چاہتا ہو، جس صورت کے اندر فعل اول فاعل کو چاہتا ہو، دیکھو بھائی پہلی صورت کے اندر بھی کیا ہے؟ دونوں فعل فاعل کو چاہتے ہیں نا، جی پہلی صورت کے اندر دونوں فعل فاعل کو چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، جی تو اس پہلی صورت کے اندر بھی جو امام فرا ہیں وہ کس کو عمل دیں گے؟ پہلے فعل کو ہاں، دوسرے کو عمل دینا وہ جائز، نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیٹا جی تیسری صورت ہے جو اس کے اندر فعل اول کس کو چاہتا ہے؟ جی تیسری صورت، کے اندر فاعل کو چاہتا ہے، ہاں، یعنی پہلی صورت کے اندر بھی فعل اول فاعل کو چاہتا ہے، اور تیسری صورت کے اندر بھی، فعل فاعل کو چاہتا ہے، اور ٹھیک ہے، جی تو پہلی اور تیسری صورت کے اندر جو جمہور ہیں وہ تو اپنا فعل اول کو عمل دینا بھی جائز رکھتی ہیں اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز رکھتے وہ تو چاروں صورتوں میں رکھتے ہیں جائز ہیں، جی لیکن امام فرا جو ہیں وہ دوسری اور چوتھی صورت، وہ دوسری اور چوتھی صورت، اس میں تو وہ جمہور کے ساتھ ہی ہیں، جی دوسری اور چوتھی صورت میں تو وہ جمہور کے ساتھ ہی ہیں، کیا مطلب؟ فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے اور فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے، لیکن وہ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں جمہور کی مخالفت کرتے ہیں، جی وہ پہلی صورت میں اور تیسری صورت میں جمہور کا کرتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ ان صورتوں میں یہ جو دو صورتیں ہیں جن کے اندر فعل اول کیا چاہتا ہے؟ فاعل کو چاہتا ہے، اس میں کس کو عمل دیں گے؟ پہلے فعل کو ہاں، پہلے فعل کو عمل دیں گے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، اور ٹھیک ہے۔ جی بہرحال ان کا یہ نظریہ ہے، پھر دلائل ہر ایک کے شرح کے اندر آئیں گے، جی دلائل ہر ایک کی شرح کے اندر ہے، ابھی جو ہے وہ میں نے آپ کو کچھ متن کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا، جبکہ امام کسائی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فاعل کو کیا مانیں گے؟ محذوف مانیں گے، فاعل کو، معذوف مانے، تو ظاہر بات ہے پھر جو جمہور کے نزدیک جو ہے وہ تو عبارت یوں بنے گی نا بھائی، داربانی و اکرمانی زیدن، داربانی و اکرمانی، زیدن، اور داربانی و اکرمانی الزیدانی، داربونی و اکرمانی الزیدون، دون، یہ تو عبارت بنے گی کن کے نزدیک؟ جمہور کے جمہور کے نزدیک، نزدیک، کیا بنے گی؟ جمہور کے نزدیک، جبکہ امام کسائی چونکہ حذف مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ فاعل کا، حذف مانتے ہیں، فاعل کا حذف مانتے ہیں، وہ ضمیر، نہیں نکالتے، تو ان کے نزدیک پھر مثال یوں ہی بنے گی، داربانی و اکرمانی زیدن،
ضربنی و اکرمنی الزیدانی، ضربنی و اکرمنی الزیدون، یعنی وہ فعل کیا رہے گا؟ مباد اس میں ظاہر واحد ہو تب بھی ضربا، مباد اس میں ظاہر تثنیہ ہو تب بھی، مباد اس میں ظاہر، اور ٹھیک ہے نا؟ تو امام کسائی کے نزدیک تینوں صورتوں میں پہلا فعل واحد ہی رہے گا نا، جبکہ جمہور کے نزدیک واحد اس میں ظاہر کے واحد ہونے کی صورت میں ضربنی، اس میں ظاہر کے تثنیہ ہونے کی صورت میں ضربانی، اور اس میں ظاہر کے جمع ہونے کی صورت میں، وہ بات سمجھ آئی ہے بیٹا؟ اور ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ فعل اول کس کو چاہتا ہو؟ مفعول کو، فعل مفعول کو چاہتا ہو، اور دونوں فعل جو ہیں وہ افعال قلوب میں سے نہ ہوں، دونوں، تو پھر جو پہلا فعل ہے اس کے مفعول کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے پہلے، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، دونوں فعل، تو پھر پہلے فعل کے مفعول کو ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار جائز نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اور اگر کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دے دیا جائے، اگر تو پھر دوسرے فعل کو دیکھیں گے، دوسرے فاعل کو چاہتا ہے یا مفعول کو؟ فاعل کو چاہتا ہے، اگر وہ فاعل کو چاہتا ہو تو پھر اس کے اندر فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، کیا کریں گے؟ اگر وہ مفعول کو چاہتا ہو، اگر وہ مفعول کو چاہتا ہو تو پھر دیکھیں گے دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں، اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہ ہوں، اگر، تو وہاں پر دو صورتیں جائز ہیں، وہاں پر مفعول کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور مفعول کی ضمیر لانا بھی، مفعول کو، اور ٹھیک ہے، اور اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، اگر، تو اس صورت کے اندر دونوں وہ مفعول کو ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا، کیا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے، تو یہ بھائی ہے تنازع الفعلین کی بحث کا خلاصہ، کیا ہے؟ شارع علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، اس عبارت سے سوال مقدر کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جو تنازع ہے، جو تنازع ہے وہ جس طرح جو ہے وہ دو فعلوں کے درمیان پایا جاتا ہے، دو فعلوں کے درمیان جاری ہوتا ہے تنازع، جس طرح دو، اور ٹھیک ہے، اسی طرح جو تنازع ہے وہ دو شبہ فعلوں کے درمیان بھی جاری ہوتا ہے، اسی طرح تنازع، تو بھائی جس طرح تنازع دو فعلوں کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح تنازع دو شبہ فعلوں کے درمیان بھی جاری ہوتا ہے، تو پھر ماتن علیہ رحمہ نے یہاں پر فعلان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہاں، اور ٹھیک ہے، اس کا جواب شارع علیہ رحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے فعلان سے مراد عاملان ہے، یہاں پر عاملان ہے، اور جو عامل ہے وہ چونکہ فعل بھی ہوتا ہے، شبہ فعل بھی، عاملان جو ہے فعل کو بھی شامل ہے اور شبہ فعل کو بھی شامل ہے، لہٰذا جب یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے اور عاملان فعل اور شبہ فعل دونوں کو شامل ہے، تو پھر ماتن علیہ رحمہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، ماتن علیہ رحمہ پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بھی شارع علیہ رحمہ نے ذکر کر دی ہے، فعلان کی مثال تو چونکہ خود آگے متن کے اندر مذکور ہے، فعلان کی مثال تو خود متن کے اندر ہی مذکور ہے، ضربنی واکرمنی زیدن ہے، ضربنی ضربت واکرمت زیدن ہے، تو دو تنازع دو فعلوں کے درمیان موجود ہو رہا ہو، تنازع دو فعلوں کے درمیان ہو رہا ہو تو اس کی مثال خود متن کے اندر موجود تھی، اور تنازع دو فعلوں کے اندر جاری ہو تو اس کی مثال چونکہ متن کے اندر
نہیں تھی، اس لیے اس کی مثال شارح علیہ رحمہ نے دی ہے۔ وہ کیا مثال ہے جی؟ زید موتن ہاں، زید معطن و مکرم امرن، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لو بھائی یہاں پر جو ہے معطن اور مکرمن، معطن اور مکرمون، یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں فاعل کے صیغے ہیں، جی یہ دونوں اس میں فاعل کسی کے ہیں، معطن بھی اس میں فاعل ہے، مکرمن بھی۔ اس میں فاعل ہے، موطن اصل میں موتیون تھا، موطن اصل میں، موتن، تو پھر قانون صرفی کے مطابق تعلیل کی گئی تو موطن بن گیا۔ جی تو بہرحال یہاں پر معطن اور مکرمن دونوں جو ہیں وہ شبہ فعل ہیں، جی دونوں شباب ہے، شبہ فعل ہیں، اور ان کے بعد ایک اس میں ظاہر امرن آ رہا ہے، ان کے اندر ان دونوں کے بعد ایک اس میں ظاہر امرن آ رہا ہے، موطن چاہتا ہے کہ امرن میرا مفعول بنے، اور مکرمن چاہتا ہے کہ یہ، میرا مفعول ہے، اور ٹھیک ہے۔ جی تو یہاں پر تنازع جو ہے وہ دو شبہ فعلوں کے درمیان ہوا ہے، یہاں پر تنازع، دو شباب کے درمیان ہوا ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال دی ہے شارح نے، اس کی ایک شارح نے، ایک اور مثال وہ کیا ہے جی؟ بکر کریم بکر کریم شریف ابوہ، ابوہ، بکر، کریم شریف ابوہ، اور ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے کریم اور شریف، کریم اور شریف، یہ دونوں جو ہیں وہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، جی دونوں، صفت مشبہ کسی کے ہے، اور یہ اپنی مباد اس میں ظاہر ابوہ کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ تنازع کر رہے ہیں۔ جو شریف ہے وہ چاہتا ہے کہ ابوہ کیا بنے؟ میرا فاعل بنے، ابوہ، میرا فاعل بنے، اور جو کریم ہے وہ چاہتا ہے کہ ابوہ میرا فاعل بنے، جی اور ٹھیک ہے جی۔ جی بہرحال شارح علیہ رحمہ نے دو شبہ فعلوں کے درمیان تنازع ہو تو اس کی دو مثالیں ذکر کر دی ہیں۔ ایک مثال کے اندر تنازع جو ہے وہ فاعلیت کے اندر ہو رہا ہے، اور ایک مثال کے اندر تنازع ہے وہ مفعولیت کے اندر، ہو رہا ہے، اور ٹھیک ہے بھائی۔ جی بل العاملان، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھی جو تنازع ہے وہ جس طرح دو فعلوں کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح تنازع جو ہے وہ دو شبہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، دو شبہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، تو جب تنازع فعلان کے اندر بھی ہوتا ہے اور شبہ فعل دو شبہ فعلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، تو پھر ماتن علیہ رحمہ نے جو ہے یہاں پر فعلان کیوں کہا ہے؟ ماتن نے یہاں پر فعلان کیوں کہا ہے؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تنازع صرف دو فعلوں کے اندر ہی ہوتا ہے، شبہ فعلوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو دو شبہ فعلوں کے اندر جو تنازع ہوتا ہے وہ تو اس سے کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ دو شبہ فعلوں کے اندر جو تنازع ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہو گیا، شارح علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے، یہاں پر فعلان سے مراد عاملان ہے، اور عاملان کا جو لفظ ہے وہ دو فعلوں کو بھی شامل ہے اور دو شبہ فعلوں کو بھی شامل ہے، لہٰذا پھر جو شبہ فعلوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے وہ اس سے خارج نہیں ہوگا، وہ اس سے تو شارح نے جو ہے دو شبہ فعلوں کے درمیان جو تنازع ہو تو اس کی دو مثالیں پیش کر دی ہیں۔ اس کی ایک مثال کے اندر جو تنازع ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو رہا ہے، اور ایک مثال کے اندر جو تنازع ہے وہ فاعلیت کے اندر ہو رہا ہے۔ تنازع جو ہے وہ مفعولیت کے اندر ہو رہا ہو تو اس کی مثال ہے زید معطن و مکرم امرن، یہاں جو ہے معطن چاہتا ہے کہ امرن جو ہے میرا مفعول بنے، اور مکرم چاہتا ہے کہ امرن میرا مفعول بنے، اور دوسری مثال جو ہے زید کریم و شریف ابوہ، تو اس مثال کے اندر جو ہے کریم اور شریف جو ہے یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، یہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ کریم چاہتا ہے کہ ابوہ جو ہے وہ میرا فاعل بنے، اور شریف چاہتا ہے کہ وہ میرا فاعل بنے۔ چلو کرو گیا اقتصر علی الفعل واقتصر، واقتصر علی الفعل، اس عبارت سے بھی شارح علیہ رحمہ کی غرض جو ہے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض بھی ایک سوال کا جواب دینا، سوال کی تقریر یہ ہے، سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جب متن کے اندر جو ہے فعلان کا ذکر ہے، جب متن کے اندر فعلان کا ذکر ہے اور مراد اس سے عاملان ہے،
مراد اس سے عاملان ہے، تو پھر وہ ذکر ہی عاملان کا کر دیتے، کیا ہے؟ وہ ذکر ہی عاملان کا کر دیتے، ذکر ہی عاملان کا کر دیتے تو پھر فعلان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ذکر ہی کیا کر دیتے؟ عاملان کا کر دیتے، فعلان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے بھئی جو فعل ہے، جو فعل ہے، فعل ہے وہ عمل کے اندر اصل ہے، فعل عمل کرنے میں اصل ہے، اصل ہے، اور جو شبہ فعل ہے وہ اس کی فرع ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ فرع ہے، فرع ہے۔ تو اس وجہ سے ماتن علیہ رحمہ جو ہے نا انہوں نے فعل کے عمل میں اصل ہونے کی وجہ سے اس پر کیا کر لیا ہے؟ اکتفا کر لیا ہے، اس پر اکتفا جو ہے وہ کر لیا ہے، یعنی انہوں نے فعلان ذکر کیا ہے، عاملان کو ذکر نہیں کیا، فعلان کا ذکر محض اس وجہ سے کر دیا ہے کہ فعل عمل کے اندر کیا ہے؟ اصل ہے، فعل عمل کے اندر اصل